بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. محترم حاضرین، قرآن کریم کے 20ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 سوال کیے اور 5 سوالوں کا جواب دے کر کے اللہ نے ایک جواب بھی دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ڈھونڈو کیا اس جواب کے علاوہ کوئی اور جواب ہو سکتا ہے ان سوالوں کا. آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 سوالات کیا ہیں. امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری اور جس نے بارش کے ذریعے بہت سارے ہرے بھرے باغات کو پیدا کر دیا؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا. اگر اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر، اس پیڑ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہ دیتا، یہ صلاحیت نہ دیتا کہ وہ پیڑ بڑھ سکے، تو تم ایک پیڑ کو بڑھا نہیں سکتے تھے، ایک پیڑ کو اگا نہیں سکتے تھے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یہ پہلا سوال اللہ نے کیا. آسمانوں کا، زمین کا کریٹر کون ہے؟ بارش کو اتارنے والا کون ہے؟ یہ ہرے بھرے باغات بنانے والا کون ہے؟ کوئی ہے کیا اللہ کے علاوہ؟ پھر دوسرا سوال، امن جعل الارض قرارا. کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا؟ وجعل خلالها انہارا. اور اس نے زمین کے اندر ندیاں بنائیں، نہریں بنائیں. وجعل لها رواسیا. اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جس نے 2 سمندروں کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی؟ ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور بیچ میں لائننگ ہے. دونوں دریاؤں کا پانی ملا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی نہیں ہو رہے ہیں. اللہ نے دونوں پانی، کہیں 2 الگ الگ کلر کے پانی اور کہیں 2 الگ الگ ٹیسٹ کے پانی ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. کون ہے جس نے 2 دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون. لیکن تمہیں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. یہ دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو مظلوم کی، بے سہارا کی، بے کس کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ جب بے کس اور بے سہارا، جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کے اوپر دنیا نے ظلم و ستم ڈھایا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو بے کس کی فریاد کو سنتا ہے جب بے کس اور بے سہارا اس کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ انسان جب مظلوم ہو تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے پھر اس کا دل ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے. پھر اس کا دل اگر جڑتا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے جڑتا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ یحمل علی الغمام، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اللہ کیا پہنچا دی جاتی ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے مظلوم بندے، اے میرے بے سہارا بندے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میں فوراً نہ کروں، کچھ ٹائم کے بعد کروں، مگر میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مظلوم کافر ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، مظلوم گنہگار ہو تب بھی اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، کیونکہ جب آدمی مظلوم ہوتا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جب انسان کمزور ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور مظلوم جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو توکل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ 20ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں کر رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے سہارا کی مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کے اندر خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، میرے بندو تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہو، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، تمہارے شرک سے اللہ پاک ہے، تمہارے شرک سے اللہ بلند ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کیا گیا، فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو سمندر کے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، کون ہے جو تم کو خشکی کے اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بارش کے آنے کے پہلے، اللہ کی رحمت کے آنے کے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے بلند اور پاک ہے۔ یہ چوتھا سوال کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو راستہ دکھاتا ہے، دن میں سورج کی روشنی دیتا ہے، رات میں ستاروں کی روشنی دیتا ہے، جو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون ہے جو آسمان پہ بارش کے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں سوال اللہ نے کیا، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو پہلے تمہاری تخلیق کا آغاز کرتا ہے، جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر کل قیامت کے دن دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے سوال کرو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر کے آ جاؤ۔ تو یہ 5 سوال ہیں، اور ان کا جواب مکہ کے کافر بھی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ بھی مانتے تھے کہ ہاں زمین و آسمان کا کریٹر اللہ ہے، بارش اتارنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہم طوفان میں پھنستے میں بچانے والا اللہ ہے، یہ جاننے کے باوجود اور یہ ماننے کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان شرک نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی ان 5 آیتوں پر غور کریں کہ یہ 5 سوال ہیں جن کا جواب اللہ 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 یہ مکہ کے کافر بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ تو کوئی لا الہ الا اللہ اگر پڑھ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ یوسف میں کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عقیدہ بتایا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی ولی عالم الغیب نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آسمانوں میں جتنے ہیں اور زمین میں جتنے ہیں، اب آسمانوں میں کتنے، فرشتے بھی آ گئے، زمین میں جتنے ہیں اس میں نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، اللہ کے اولیاء بھی آ گئے، بزرگان دین بھی آ گئے، سب آ گئے۔
قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے عالم الغیب مانتے ہو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، کب حساب و کتاب ہوگا، کب قیامت آئے گی، قیامت کا ایگزیکٹ علم ان کو بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایگزیکٹ علم نہیں دیا۔ نشانیاں ضرور آپ کو بتائی گئیں اور آپ نے اپنی امت کو نشانیاں بتائیں، مگر قیامت کب آئے گی اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے یہ پیارے نبی کو بھی نہیں پتا تھا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دل کے اندر جو چھپائے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ان ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، تمہارے دلوں کے اندر جو تم چھپاتے ہو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ اللہ سے تم دل کے اندر بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو زبان سے بول رہے ہیں اللہ کو وہی پتہ ہے، دل میں کیا چل رہا ہے۔ برائی کرنے کے پہلے برائی کے جو خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ برائی کے پہلے جو وسوسے آتے ہیں اللہ کیا ان کی پکڑ نہیں ہے، مگر ان وسوسوں اور خیالات کا بھی اللہ کو علم ہے۔ انسان کی نیت کب کب خراب ہوتی ہے، انسان کا کہ دل میں کب کب برے خیالات آتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جب انسان بہرا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کان چھین لیا ہے، اس کو ہم نہیں سنا سکتے، تو جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کا کان لے لیا اس کو نہیں سنا سکتے، تو جس کی جان لے لی اس کو کیسے سنا سکتے؟ کتنی پیاری دلیل دی گئی۔ پہلے دعویٰ کیا گیا پھر دلیل دی گئی۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب سوال پیدا ہوا اس کی دلیل کیا ہے، آگے دلیل دے دی گئی، ولا تسمع الصم الدعاء، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، بہرے کے تو کان نہیں ہیں، یہ جو مر چکا ہے، جو اللہ کے پاس جا چکا ہے، اس کا تو پورا جسم بے جان ہو چکا ہے، اس کے اندر سے تو جان نکل چکی ہے۔ جب کان کام نہیں کر رہا ہے تم اس کو سنا نہیں سکتے، تو جس کے اندر جان نہیں ہے تم اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ تو مردہ سن نہیں سکتا، اس کی یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، سورہ نمل کی آیت۔ اس کے بعد قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات کے پورا ہونے کا ٹائم آئے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تو کلمہم، جو لوگوں سے بات کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، جو لوگوں کو بتائے گا اور اعلان کرے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ جانور کیسا ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم 23ویں رات میں جو مسجد فاطمہ میں پروگرام ہوگا، قیامت کی بڑی نشانیاں، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ زمین کے اندر سے ایک چوپایا نکلے گا، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، تو یہ قیامت کے پہلے یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ شروعات اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ذکر سے کی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، فرعون نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور زمین میں لوگوں کو اس نے بٹوارا کر دیا، اس نے لوگوں کے گروہ بانٹ دیے، اس نے لوگوں کو بانٹ کر کے کمزور کر دیا، یستضعف طائفۃ منہم، اور اس نے بنی اسرائیل کو اتنا دبا کر کے رکھا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یعنی فرعون کتنا بڑا اسٹوپڈ تھا۔ اس کے دربار میں کسی منجم نے، کسی جو جیوتشی ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مستقبل کی باتیں جانتے ہیں، تو کسی نجومی نے یہ فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت ختم کرے گا، تمہیں ختم کرے گا۔ تو فرعون نے اس ڈر سے حکم دے دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے چلے جائیں ان کو قتل کر دو، لڑکا اگر پیدا ہو رہا ہے قتل کر دو۔
یہ فرعون نے آرڈر دے دیا۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر واقعی میں ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے تو میرے قتل کرنے کے فرمان کے باوجود بھی وہ پیدا ہو جائے گا، بچ جائے گا، اور اگر یہ بات غلط ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو بچوں کو قتل کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن اتنا بڑا احمق تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانے کا آرڈر دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعون نے ایک طبقے کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو دبا کر کے رکھا تھا، ان کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم انہی کمزور لوگوں پر اپنا احسان کرنا چاہتے تھے، انہی بنی اسرائیل کے اوپر ہم احسان کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو زمین میں اقتدار دینا چاہتے تھے، ہم انہیں لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتے تھے، ہم انہیں آگے آنے والا وارث بنانا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل اللہ کی وہ قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتنا نوازا تھا، کتنے نبی آئے اس قوم کے اندر، اس قوم کے اندر کتنے بادشاہ آئے۔ حضرت موسیٰ اسی قوم سے آئے، حضرت سلیمان اسی قوم میں آئے، حضرت داؤد اسی قوم میں آئے، کتنے نبیوں کا سلسلہ اسی قوم کے اندر آیا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ان کی ایک حضرت اسحاق سے جو نسل چلی تھی، جو بنی اسرائیل تھی، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل سے آئے، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے آئے۔ اور یہودی اسی لیے بہت حسد کرتے تھے اللہ کے نبی سے، وہ یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے کیسے آ گیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس بنی اسرائیل کو فرعون نے دبا کر کے رکھا تھا اسے ہم اقتدار دینا چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے موسیٰ کی حفاظت کرتا ہے ذرا دیکھیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تم کو یہ ڈر لگے کہ فرعون کے آدمی تیرے گھر پہنچنے والے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پانی میں ڈال دے، پانی میں ڈال دے، کسی صندوق میں رکھے، کسی باکس میں، کسی بکیٹ میں رکھے، تو موسیٰ کو ڈال دے، دریا میں ڈال دے۔ اور اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم تیرا بچہ بھی تجھے لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بنانے والے ہیں، تیرے بچے کو ہم رسول بنائیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے 5 پیغمبروں میں تیرے بیٹے موسیٰ کا نام آئے گا، تیرا بیٹا صرف عام رسول نہیں، اولو العزم رسولوں میں سے تیرا بیٹا بنے گا، اس لیے گھبرا مت، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ ہائے ہائے، ایک ماں کا کلیجہ جانتا ہے بچے کے تعلق سے ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ موسیٰ کی ماں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حضرت موسیٰ کو ڈال دیتی ہیں پانی میں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ کو اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، فرعون بڑا اپنے آپ کو جینیس سمجھتا تھا، اس کا جو درباری تھا حامان، وہ اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھتا تھا، لیکن آج فرعون سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور نوکرانیوں نے، لونڈیوں نے جب اس بکیٹ کو کھولا، اس صندوق کو کھولا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو فرعون کی جو بیوی تھی، جو بعد میں ایمان بھی لائی تھی، ان کا نام آسیہ تھا، انہوں نے بچے کو دیکھا۔ وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فرعون کی بیوی نے کہا ہے فرعون سارے بچوں کو تو نے قتل کروانے کا آرڈر دے دیا ہے، مگر اس بچے کو تو قتل نہ کر، لا تقتلوه، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو مارنا نہیں، ہم بے اولاد لوگ ہیں، ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہے، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا آگے چل کر کے ہمارے کام آئے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور فرعون کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔
فرعون مان گیا اپنی بیوی کی بات. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا, بچوں کو قتل کروا دیتا تھا, مگر بیوی کی بات مان گیا. آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں, بڑے جینیس ہیں, مگر بیوی کی جائز بات بھی نہیں مانتے, بیوی کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کی بات مانی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں. فرعون جتنا بڑا بھی ظالم تھا, کم سے کم اتنی اس کے دل میں اتنی تو سافٹ کارنر اتنا تو تھا کہ وہ اپنی بیوی کی بات مان گیا, کہا ٹھیک ہے چلو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اب ادھر فرعون کے دربار میں موسیٰ پہنچے, ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو رہا ہے. اور کتنا بے قرار ہے, قرآن کریم موسیٰ کی ماں کے دل کا نقشہ کھینچ رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو رہا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ کی ماں غمگین تھی, موسیٰ کی ماں پریشان تھی. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بلینک ہو گیا تھا, اس دل میں اتنا غم تھا, اتنی بے قراری تھی, اتنی بے چینی تھی, ایسا لگ رہا تھا دل میں کچھ بچا ہی نہیں, دل خالی ہو گیا تھا. عربی زبان میں جب غم کی اور صدمے کی کیفیت کو بیان کرنے کا ایکسٹریم لیول بیان کرنا ہو تو اس موقع پر یہ لفظ لاتے ہیں. موسیٰ کی ماں کا دل فارغ, فارغ مینس بلینک, موسیٰ کی ماں کا دل بلینک ہو گیا, خالی ہو گیا, بے قرار ہو گیا. اور اللہ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, اگر ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو موسیٰ کی ماں اتنی بے چین ہو چکی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتا دیتی کہ میرا ہی بچہ صندوق میں گیا ہے. موسیٰ کی ماں کے دل کو ہم نے سہارا دیا, ورنہ یہ بھید کھول دیتی اور مسئلہ مشکل کھڑی ہو جاتی, پریشانی پیدا ہو جاتی. ایک عورت کے جذبات, ایک ماں کی ممتا کو قرآن بیان کر رہا ہے, موسیٰ کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی تھی. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ, اور موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس کا پیچھا کر. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, موسیٰ کی بہن دور سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی کہ بھائی کہاں کہاں جا رہا ہے. زندگی میں بہن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی. موسیٰ کی بہن موسیٰ کی دیکھ بھال کر رہی ہیں, میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. جن گھروں میں بہنیں نہ ہوں وہ گھر بڑے ادھورے لگتے ہیں. بھائیوں کو بہنوں کا پیار ملنا بھی بہت ضروری ہے. موسیٰ کو بہن کا بھی پیار ملا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھا کرتے کرتے پہنچی فرعون کے محل کے پاس. اب وہاں جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اب اس کی پرورش کرنا ہے, تو اب ان کو دودھ پلانے کا معاملہ آیا. تو علاقے کی جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی تھیں, انائیں جن کو بولا جاتا تھا, ان کو بلایا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی یہ عجیب و غریب قدرت تھی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ایک فیملی ہے, مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. موسیٰ کی بہن اپنی ماں کو لے کے چلی آئی, اور موسیٰ جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں پہنچے, موسیٰ روتے ہوئے موسیٰ چپ ہو گئے, ان کے رونے کی آواز بند ہو گئی. اور موسیٰ کی بہن نے کہا کہ ہم اس بچے کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہیں. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, اے موسیٰ کی ماں تو ڈرتی تھی اپنے بچے سے, دیکھ تیرا بچہ اسی دشمن کے گھر سے تیری گود میں واپس آ گیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, آج تیرا بچہ تیری گود میں بھی آ گیا, تو پرورش بھی کرے گی, اور اس کی پرورش کرنے کا تجھے پیسہ بھی ملے گا, تجھے اس کی تنخواہ بھی ملے گی, سیلری بھی ملے گی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو لوٹا دیا. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور موسیٰ کی ماں کا غم دور ہو جائے. وَتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور موسیٰ کی ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ اللہ کے وعدوں کو سمجھتے نہیں. اللہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کی ماں سے, ہم تجھے لوٹائیں گے, تو کیسے لوٹا دیا. اب بہرحال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہیں. فرعون ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کو پالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. اب جب جوان ہوئے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلے. یہ دوپہر کا ٹائم تھا, لوگوں کے آرام کا ٹائم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں.
ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور ایک آدمی مصر کا تھا، قبطی تھا۔ تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو قبطی نے مصری کو بنی اسرائیلی کو مارا، یعنی قبطی نے اس آدمی کو مارا جو موسیٰ کی قوم کا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی، فوقظہ موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، اس کو ایک پنچ مارا، فقضى علیہ، اور موسیٰ کا مکہ ایسا تھا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان سے مارنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، مگر ان کے مکے میں اتنا دم تھا، انہوں نے اسے مارا اور وہ مر گیا، وہیں پر آن دا اسپاٹ وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا کام کیسے ہو گیا مجھ سے، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے اور انسان کو بھٹکانے والا ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ نوجوان تھوڑا جم وم جایا کرے، یہ ماوا گٹکا کم کھائے، تھوڑا اپنے مکے کو مضبوط کرے، موسیٰ والا مکہ اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ اگر کبھی مشکل حالات آ جائیں تو سامنے دشمن کا سامنا کر سکے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، اور بعض تو ماشاءاللہ اتنے شوقین ہیں کہ ادھر سحری کھاتے ہیں، ادھر جو ہے جب تک گٹکا نہ کھائیں ان کی سحری مکمل نہیں ہوتی، ادھر افطار کرتے، نماز بعد میں پڑھنے جاتے، پہلے سگریٹ اور گٹکے کی دکان پر دوڑتے ہیں، کہ نہیں ایسا؟ گٹکا کھانے سے آپ موسیٰ والا مکہ تو نہیں پیدا کر سکتے، گٹکا اور سگریٹ اور یہ نشے کی چیزیں آپ کو کمزور کریں گی، آپ مضبوط بنیے، موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بنیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً نہیں مارا تھا، مر گیا۔ اب احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، قال رب انی ظلمت نفسی، کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ غلطی ہو تو اپنے گناہ کا اقرار کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سبق دیا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، لیکن پھر بھی احساس ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، مرڈر ہو گیا مجھ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، یہ قتل ہو گیا مجھ سے، مجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اب ڈرے ہوئے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اگلے دن پھر نکلے، اگلے دن پھر وہی آدمی جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی، جو اسرائیلی تھا، آج پھر کسی اور سے لڑ رہا تھا، اور پھر موسیٰ کو دیکھ کر کے آواز دیا کہ اے موسیٰ مجھے ذرا بچائیے اس سے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ نے کہا تو بہت بڑا سرکش ہے، تو بہت بڑا سرکش ہے، تو ہی فسادی ہے، کل بھی تو کسی سے لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکہ لہرایا اور آگے بڑھے، تو اس اسرائیلی کو لگا، موسیٰ علیہ السلام تو اس مصری کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جو اس سے لڑ رہا تھا اسرائیلی سے، لیکن اسرائیلی کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ میرے ہی اوپر چلا دے، آج مجھے مار دیں۔ تو اس نے کہا یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ تم تو زمین میں سرکش ہونا چاہتے ہو، تم تو زمین میں پاورفل ہونا چاہتے ہو، وما ترید ان تکون من المصلحین، تم تو اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے ہو، تم مصلح نہیں ہونا چاہتے، تم تو جبار ہونا چاہتے ہو، سرکش ہونا چاہتے ہو۔ تو اس اسرائیلی نے پول کھول دی اور اس قبطی کے سامنے یہ بتا دیا کہ موسیٰ نے کل ایک انسان کو قتل کیا تھا۔ اب یہ بات پہنچ گئی فرعون تک اور فرعون کے درباریوں تک۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور بڑی پرابلم میں پھنس گئے۔ قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ سرداروں میں مشورہ چل رہا ہے، تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ جتنی جلدی ہو سکے تم مصر سے نکل جاؤ، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارا بھلا اسی میں تم مصر سے نکل جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے، کہاں جانا ہے پتہ نہیں، منزل کا پتہ نہیں، لیکن جان بچا کر کے ڈر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا راستہ پکڑا، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، انہوں نے مصر سے کئی 100 کلومیٹر دور مدین کا جب راستہ پکڑا، قَالَ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راستہ دکھائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سینکڑوں کلومیٹر کا دور بیچارے پیدل بھاگتے بھاگتے طے کر رہے ہیں، سواری کا انتظام بھی نہیں ہے،
مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے تو مدین میں ایک پانی کا چشمہ تھا، ایک پانی کا کنواں تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے اونٹ کو، اپنے بکرا بکری کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور لوگوں کی لائن لگی ہے اور لائن سے الگ دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر کے، دو عورتیں لائن سے الگ کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ نے ان دونوں لڑکیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تم لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ مردوں کی لائن ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مردوں کی لائن میں جا کر کے لگیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا سبق ہے عورتوں کے لیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے، ہم الگ ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب اپنے جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے۔ اور یہ کام ہمارا نہیں ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا کام ہمارا نہیں۔ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، باپ چل کے نہیں آ سکتا، کوئی بھائی نہیں ہمارے گھر میں، کوئی جینٹس نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، دیکھا بیچاری یہ دونوں لڑکیاں پریشان ہیں، لمبی لائن لگی ہے، پتہ نہیں کب لائن ختم ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پکڑا، لائن کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، اور کنویں کا بہت بڑا پتھر تھا کنویں کے اوپر، اس پتھر کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اتنے پاورفل تھے، انہوں نے پتھر کو ہٹایا، پانی نکالا، جانوروں کو پانی پلایا، اور وہ جانور ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کر دیے۔ بس مسلمان کا کام ہوتا ہے لوگوں کے کام آنا۔ لاک ڈاؤن میں ہم نے بغیر مذہب و مسلک کی تفریق کے لوگوں کو راشن پہنچائے مسلمانوں نے، اور پانی پلایا مزدوروں کو جو لوٹ رہے تھے اپنے گھروں کو۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کو ہم نے پانی پلایا اور جن کے ساتھ ہم نے مدد کی، آج وہی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ آج سوشل میڈیا پر جب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلنے کے ویڈیوز آ رہے ہیں تو ہمارے برادران وطن اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو اس پر ہنس رہی ہے اور خوشی منا رہی ہے اور کہہ رہی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وہی بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور جو ہماری تھالی میں کھا رہا ہے وہ ہماری تھالی میں سوراخ کرے، وہ معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان اس لیے کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا کہ سامنے والا ہمارے احسان کا بدلہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے، انہوں نے دونوں لڑکیوں کی مدد کی، لڑکیوں کے شکریہ اور تھینک یو کا بھی انتظار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ارے میں بہت بھوکا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، رہنے کو چھت نہیں ہے میرے سر پر، تمہارے گھر میں اگر رہنے کی گنجائش ہو، کھانے پینے کی گنجائش ہو تو کچھ مجھ کو کھلا، تو کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ فسقا لہما، دونوں لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے، سائے کے نیچے میں آ کر بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں، اے اللہ تو مجھے بھلائی عطا فرما دے، میں تیرے خیر کا محتاج ہوں۔ موسیٰ نے کھانا نہیں مانگا، موسیٰ نے پانی نہیں مانگا، موسیٰ نے مکان نہیں مانگا، موسیٰ نے مانگا تو کیا مانگا؟ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو جو بھی بھلائی میرے اوپر نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے کرم کا، تیری بھلائی کا۔ کسی مجبور کی مدد کر کے دعا کرو، دعا فوراً قبول ہوگی۔ کسی بے سہارا کے کام آ جاؤ اور پھر دعا کرو، دیکھو دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے دونوں لڑکیوں کی مدد کی اور یہ دعا کی، ابھی دعا کرنے ابھی موسیٰ نے ہاتھ بھی نہیں گرائے ہیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی، جو دونوں بہنیں تھیں، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن چلتے ہوئے آئی۔ اب قرآن کریم میں اس لڑکی کا نام نہیں لکھا ہے، وہ خوبصورت تھی کہ نہیں تھی یہ بھی نہیں لکھا ہے، لیکن قرآن میں ایک بات لکھی ہے کہ جب وہ چل رہی تھی تو بہت شرما کے چل رہی، تمشی علی استحیاء، وہ ایسے چل رہی تھی جیسے شرم و حیا کے اوپر پیر رکھ کے چل رہی۔ ایک عورت کی چال، اس کے چلنے کا انداز اس کے کیریکٹر کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ایک عورت کی چال سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ با حیا ہے یا بے حیا ہے۔
کا کیریکٹر کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکی جو آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے اوپر چل کے آ رہی تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی اے موسیٰ کا نام تو جانتی نہیں تھی، کہنے لگی جناب میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے والد اس کا کچھ بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی فری میں آپ کا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کو فری سروس دے رہا ہے، تو آپ اپنی خوشی سے اس کو کچھ اس کا بدلہ دے دیں۔ اگر کوئی بیچارہ فری میں کوئی کام کر رہا ہے تو موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ نہیں کی، مگر لڑکیوں کے جو والد تھے حضرت شعیب، ان کو لگا کہ نہیں، یہ نوجوان اس نے ہمارے لڑکیوں کے ساتھ احسان کیا ہے، مجھے کچھ بدلہ نہیں۔ کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے اور حضرت شعیب کو پورا واقعہ اپنا سنایا۔ حضرت شعیب نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ چکے ہو۔ یہ ایریا فرعون کی کسٹڈی میں نہیں آتا ہے، فرعون کی حکومت میں نہیں آتا ہے، یہاں پر تمہارا کوئی بال باقا نہیں کرے گا، تم سیف ہو۔ اب اس کے بعد دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا کہ ابا جان اگر مناسب سمجھیں تو یہ نوجوان سیدھا سادہ بھی لگ رہا ہے، شریف بھی لگ رہا ہے، اس کو کچھ پیسہ دے کر کے، یہ بھی پردیسی ہے، اس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، کچھ سیلری اس کی فکس کر دیجئے۔ ہم دونوں بہنوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، سارے کام کرنے ہمیں جانا پڑتا ہے، یہ نوجوان جو ہے یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان مزدور کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے، ایک وہ طاقتور ہو اور دوسرا امانت دار ہو۔ یہ نوجوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ امانت دار کتنا تھا کہ جب لڑکی نے یہ کہا کہ چلو میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے۔ موسیٰ اگر چاہتے تو لڑکی سے کہتے تم آگے آگے چلو، پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں، مگر موسیٰ علیہ السلام اتنے پاک دامن تھے کہ عورت آگے چلے گی اور میں پیچھے رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ نظر کی حفاظت نہ ہو سکے، تو کہا میں آگے رہتا ہوں، تم راستہ پیچھے سے بتاؤ، میں آگے رہتا ہوں۔ تو لڑکی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ امانت دار ہیں اور طاقتور ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ کنویں کا ڈھکن ہٹایا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا، کہا ابا جان اگر مناسب سمجھے تو اس کو مزدوری پر رکھ لیں۔ لڑکی نے تو کہا تھا مزدوری پر رکھ لیں، مگر وہ جو حضرت تھے شعیب، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دامادی کا آفر کر دیا۔ کہا کہ اے موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ، تم میرے داماد بن جاؤ، تمہیں بیوی بھی مل جائے گی، گھر بھی مل جائے گا، لیکن ایک کنڈیشن ہے میری، الا ان تاجرنی 8 حجج، تمہیں 8 سال تک میرے گھر میں نوکری کرنی پڑے گی، 8 سال تک تمہیں میرے گھر میں نوکری کرنی پڑے گی، تب میں تمہیں اپنا داماد بناؤں گا، اس شرط پر بناؤں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 8 کے بجائے 10 سال کر لو یہ کام تو تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں اپنی طرف سے کوئی پریشر تمہارے اوپر نہیں ڈالوں گا، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں، تم 8 کے بجائے 10 سال بھی کر سکتے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیک لوگوں میں سے چاہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں ڈن ہو گئی، اور 8 سال اور 10 سال میں سے جو بھی مدت میں پوری کر لوں گا، یہ معاملہ ایگریمنٹ ہمارے درمیان رہے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہماری اس بات پر گواہ ہے۔ اسلام میں عورت کی ویلو سمجھو، اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ عورت وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی سسرال میں 8 سال تک فری سروس دے رہے ہیں۔ آج لوگ عورت کو پانے کے لیے جہیز لیتے ہیں، نکاح کرنے کے پہلے جہیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بھاری بھرکم کیش رقم دی جاتی ہے، کہیں کہیں زمین جائیداد دی جاتی ہے، اور لڑکا جتنا کامیاب ہو جہیز اتنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال تک اس گھر میں نوکری کی ہے۔ یہ عورت ہے، یہ عورت کا مطلب کی عظمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کے لیے 8 سال اس گھر میں کام کرنے کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ نبی کی پیروی کرنے والا تو نبی کی پیروی کرتا ہے، اور جو نبی کی پیروی نہیں کرتا ہے وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
انما یتبعون اہواءہم، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی پیروی نہیں کرتے، تو یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے۔ جو نبی کی اتباع نہ کرے، جو رسول کی اتباع نہ کرے، وہ حقیقت میں اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی نے بہت چاہا کہ میرے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے کوشش بھی کی، اپنے چچا ابو طالب سے کئی بار کہا بھی کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، حجت کروں گا، اور اس کلمے کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے۔ مگر ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ آخری لفظ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور جب ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی، آپ کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ آپ کا کام ہے راستہ دکھا دینا، آپ کا کام منزل پر پہنچانا نہیں ہے، منزل پر پہنچانا اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بہت پیسے والا تھا۔ کتنا پیسے والا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا۔ تو قارون کی قوم کے اندر کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی، اور آج بھی اگر یہ 5 نصیحتیں ہمارے اندر، ہم اگر ان 5 چیزوں کو فالو کریں تو لگزریس لائف گزارو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محل بناؤ، بیجاپور میں آپ کا مکان سب سے شاندار ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو پہلی چیز، لا تفرح انہ لا یحب الفرح، اے قارون اپنی دولت پر غرور مت کرنا، اترانا نہیں، گھمنڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند ہیں۔ دولت کمائیے، مکان بنائیے، غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا، دوسروں کو حقیر مت سمجھنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ دولت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم شاندار کپڑے پہنیں، دولت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے بچے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، دولت اس لیے بھی ہے کہ آپ غریبوں کے کام آئیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیں، آپ اللہ کی راہ میں جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ آج حالات کیا ہے؟ الیکشن آتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے آدمی کروڑوں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جان نکلتی ہے۔ کتنے یتیم بیچارے تڑپتے ہیں، کتنی بیوائیں تڑپتی ہیں، اس کے رشتہ داری میں، اس کے اڑوس میں، پڑوس میں کتنے مجبور اور غریب رہتے جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا۔ اور الیکشن کا موقع آتا ہے، لیڈری کا مسئلہ آتا ہے، اپنی واہوائی کا معاملہ آتا ہے، انسان لاکھوں خرچ کر دیتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ تیسری چیز، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو اپنی دنیا کو مت بھول، دنیا کا حق ادا کر، بیوی کا جو حق ہے ادا کر، بچوں کا جو حق ہے ادا کر، باپ کا جو حق ہے ادا کر، ماں کا جو حق ادا کر۔ ایسا بھی نہ ہو کہ چیریٹی میں تو لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، مدرسے میں مسجدوں میں بہت دیے جا رہے ہیں، اور بیوی بیچاری اس کا جائز ارمان بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کے جائز شوق بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے بچے پہن رہے ہیں، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے چندے دے رہے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا کو مت بھولو، دنیا میں جو حق ہے وہ حق ادا کرو۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے قارون اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تیرے ساتھ اللہ نے احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر۔
دولت اگر اللہ نے آپ کو دی تو احسان کیجیے لوگوں کے ساتھ، آپ کی دولت کے ذریعے لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کے کام آئیے، احسان کیجیے لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور پانچویں نصیحت کہ زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ دولت کا مطلب یہ نہیں کہ 4 ویلر لے کے گئے اور غریب کی گھنٹی پہ چڑھا دیا، غریب کے پیر پہ چڑھا دیا، یہ نہیں ہے دولت کا مطلب۔ دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دولت سے غریبوں کو کچلتے ہوئے چلے جائیں، زمین میں فساد مچائیں، زمین میں دہشت گردی مچائیں، آتنک مچائیں، نہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو قارون کو اس کی قوم کے نیک لوگوں نے دی، لیکن قارون تو بہرحال قارون تھا۔ قارون نے کہا ارے میری دولت تو مجھے اپنی نالج سے ملی ہے، انما اوتیتہ علی علم، دولت مجھے اپنی نالج سے ملی ہے، یہ دولت میں نے کمائی ہے، دولت مجھے ملی ہے، میں جہاں چاہے وہاں خرچ کروں۔ اور قارون جب بن سنور کے نکلتا تھا، ہائے ہائے ہائے، اس کی چمک دمک، اس کا گلیمر، اس کی قوم کے دنیا دار لوگ کہتے تھے ارے یہ دیکھو قارون کو دیکھو، قارون کا کپڑا دیکھو۔ جیسے آج ہمارے یہاں مائیں بہنیں ہیں، شوہر بیچارہ جتنا کماتا ہے اس کا آدھا پیسہ بھی بیوی کے کپڑوں پر خرچ کر دے، تب بھی جب یہ مارکیٹ میں جائے گی، شادی میں جائے گی، کہیں پارٹی میں جائے گی اور اپنے سے اچھا کسی کا کپڑا دیکھ لے گی تو شوہر سے آ کے کیا کہے گی، ارے کیا آپ نے مجھے دلایا ہے، دیکھیے فلاں کی بیوی نے ایسا پہنا تھا۔ دوسروں وہ کہتے ہیں نا کہ ناؤ کو دیکھ کر کے حجامت محسوس ہونے لگتی ہے، دوسروں کی ضرورتیں دیکھ کر کے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانے کی کوشش مت کیجیے۔ قارون کی دولت دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس۔ اللہ نے کہا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، قارون کو بھی دھسا دیا، قارون کے محل کو بھی دھسا دیا۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لو، جیسا گناہ ہوتا ہے اللہ ویسی ہی سزا دیتا ہے۔ قارون تکبر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا تھا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ فرعون کو اپنی ندیوں پر ناز تھا، اللہ نے پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مار دیا۔ تو انسان جیسی کرنی کرتا اللہ اسی حساب سے اس کو سزا دیتا ہے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، اور جب زمین میں دھسایا تب ان لوگوں کی آنکھیں کھلی اور لوگوں نے کہا ہائے 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 یہ کیا ہو گیا، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ارے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ روزی روٹی اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ روزی روٹی اگر کسی کو زیادہ ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو کیسے دھس گیا پھر قارون، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھس گئے ہوتے زمین پر۔ اسی لیے قارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، کہ آخرت ہم اس کو دیں گے جو زمین میں تکبر نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ مکڑی کا ذکر کیا قرآن میں اللہ نے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مکڑی کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ بھئی ہم دنیا میں گھر بناتے ہیں، گھر میں دیوار ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے، اگر چھت نہ ہو تب بھی کم سے کم دیوار ہوتی ہے۔ مکڑی کے گھر میں نہ چھت ہے نہ دیوار ہے، ہوا چلی ٹوٹ گیا، آگ جلی ٹوٹ گیا۔ اور مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس میں ایک خاص بات اور ہوتی ہے، مکڑی کا گھر ظاہری اعتبار سے تو کمزور ہے ہی ہے، مکڑی کے گھر کے اندر گھر والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے وہ مکڑی کا میل نہیں بناتا ہے، فیمیل بناتی ہے۔ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ فیمیل بناتی، عورت بناتی ہے، مرد نہیں بناتا ہے۔ مرد کا کام کیا کرنا ہے؟ بس بیوی کے ساتھ صحبت کرنا ہے۔ مکڑی کا جو نر ہوتا ہے وہ مادہ کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے اور پھر کنارے ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مکڑی ہوتی ہے یہ اپنے نر کو، جب اس کو انڈا ہو جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے نر کو کھا جاتی ہے، اپنے شوہر کو کھا جاتی ہے۔ اور جب مکڑی کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں، اور پھر 4-5 بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔
یعنی اس گھر میں پیار نہیں ہے، اس گھر میں محبت نہیں ہے، اس گھر میں بیوی شوہر کے درمیان کوئی محبت نہیں، ماں بچوں کے درمیان کوئی محبت نہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے تو مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ بھئی گھر وہ ہوتا ہے جہاں پیار ہو، جہاں محبت ہو، جہاں میاں بیوی کے درمیان خوشی ہو، جہاں ماں اور باپ کے درمیان، ماں اور بچوں کے درمیان محبت ہو، بچے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ بچوں کے ساتھ پیار کریں۔ جہاں ماں بچے کو کھا جائے، بچہ ماں کو کھا جائے، بھائی بھائی کو کھا جائے، شوہر بیوی شوہر کو کھا جائے، وہ گھر کہاں ہے میرے بھائی؟ اور ایک نقطہ اور ملا، ہمارے گھر میں جب مکڑی جالا بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو لے کر کے صاف کرتے ہیں۔ مکڑی کا جالا ہم اس کو گندگی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ زمین میں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے وہ گندگی ہے، اس کے اوپر توحید کا جھاڑو پھیر دو، توحید کے جھاڑو سے اس کو صاف کر دو۔ وہ مکڑی کے جالے کی طرح وہ ایک ڈسٹ ہے، ایک گندگی ہے، اس پر توحید کا جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا مثال ہے! ماڈرن سائنس آج بتا رہی ہے کہ مکڑی کا جالا مادہ بناتی ہے، جو فیمیل ہوتی ہے وہ بناتی ہے، اور قرآن 1400 سال پہلے بتا رہا اتخذت بیتا، مکڑی میں جو فیمیل ہوتی ہے وہ بناتی ہے۔ میرے نبی کو کس نے بتایا؟ یہ اتنی باریک بات کس نے بتائی کہ مکڑا نہیں بناتا ہے، مکڑی بناتی ہے، میل نہیں بناتا ہے، فیمیل بناتا ہے۔ اور ایک بات اور پتہ چلی کہ گھر بنانا اور گھر بنانے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں عورت یہ سارے کام کرے اور مرد بیٹھ کر کے آرام کرے، وہ گھر نہیں ہے، وہ قرآن کی نظر میں سب سے کمزور گھر ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ تم سمجھتے۔ اور جب یہ مثال اللہ نے بیان کی تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن میں مکڑی کی مثال ہے، قرآن میں مچھر کی مثال ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اللہ کی مثالوں کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہوں، جن کے اندر علم ہو، جن کے اندر نالج ہو۔ اللہ کی مثالوں کو سمجھنے کے لیے نالج کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر مکڑی کی بھی مثال بیان کی ہے تو بیکار بیان نہیں کی ہے۔ تو یہ تھی 20ویں پارے کی مختصر سی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے چونکہ طاق رات شروع ہو رہی ہے تو کل سے تفسیر کا تھوڑا سا شیڈول چینج ہو جائے گا۔ طاق رات جس دن رہے گی اس دن انشاءاللہ ہم عصر کے بعد تفسیر کریں گے، اسی مسجد پر عصر کے بعد تفسیر کریں گے۔ اور جس دن طاق رات نہیں رہے گی، جو بیچ والی رات ہے، اس دن ہم عصر بعد بھی ایک پارہ کریں گے اور ایک پارہ ہم رات میں جو ٹائم ہے تراویح کے بعد کریں گے۔ تو اس طریقے سے 30 پارے ہم کو کور کرنے ہیں 27ویں روزے تک انشاءاللہ۔ یہ سوال آیا ہے توحید والا کیا مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور اس کے تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں تو اللہ اسے پریشانی دے کر اسے دنیا میں ہی معاف کر دے گا؟ ضروری نہیں ہے۔ توحید پر اگر انسان مرا ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ اگر چاہے گا اسے ڈائریکٹ بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے گا اس کے گناہوں کی سزا دے کر کے اسے جنت میں داخل کرے گا، مگر بہرحال وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ چاند دکھنے کے بعد جو عیدین کی رات ہے دعا کی قبولیت کی رات ہے، کیا حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے؟ کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ عید کی رات الگ سے کوئی عبادت آپ کو نہیں کرنا ہے، عید کی رات نارمل رات ہے، اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں آئی ہے۔ جو عوام میں مشہور ہے یہ بات وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔